اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث ہجرت میں اسماء رجال میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور شارحین اسماء رجال کا تعارف کراتے ہیں تو اس میں حضرت عائشہ کا تعارف بھی مختصر انداز میں صاحب عمدۃ القاری بیان کر رہے ہیں۔ عائشہ عیش اس سے ماخوذ ہے، اور عیش کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ قرآن میں فی عیشۃ راضیہ، معنی یہ بنے گا کہ آپ زندگی گزارنے والی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ عیش عیاشی اور اسرت عیاشی سے زندگی گزارنا، ایسا نہیں ہوتا۔ سادہ زندگی گزارنے والی عورت کو بھی کہتے ہیں عائشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیار کی وجہ سے کہتے تھے یا عائشو۔ مرخم کہتے ہیں کہ نام کے آخری حرف کو کاٹ دو پیار کی وجہ سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بطور محبت کبھی کبھی خطاب فرماتے تھے تو فرماتے تھے یا عائشو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام ہے ام رومان۔ رومان بھی ہے، رومان بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شوال کے مہینے میں 6 سال کی عمر میں مکہ پاک میں ہوا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ نکاح زمین پر نہیں ہوا، آسمانوں پر ہوا، جیسے سیدہ زینب کا نکاح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ یہ تو صریح حدیث و ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے آپ کی تصویر 2 دفعہ خواب میں دکھائی گئی۔ گڑیا کی طرح ریشم کی لباس میں آپ کی تصویر تھی، تو میں نے آپ کی تصویر دیکھی اور خواب میں کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی۔ تو میں نے خواب کی تعبیر میں یہ کہا کہ اگر ایسا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تو ایسا ہوگا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے، بدر کی جنگ ختم ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے ام رومان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کی منقوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اور ایک دفعہ جو ماہواری آتی ہے وہ بھی گزر چکی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ رخصتی کرا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سادہ سی تقریب رکھی، گھر کے اندر کچھ عورتوں کو بلایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں باہر کھیل رہی تھی، جھولے پر میں جھولے کھا رہی تھی، اور میری امی آئی اور مجھے پکڑا، میرے سر میں کنگھی دی، صاف ستھرا کیا، کپڑے بدلے، اور میرے بازو سے پکڑا، اور جہاں نکاح شادی کی تقریب تھی، رخصتی کی تقریب تھی، وہاں چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ تو میری امی نے جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر مجھے بٹھا دیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ ہذہ زوجۃ کا، یہ ہے آپ کی بیوی۔ یہ کہتی میں بیٹھ گئی خاموشی سے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خواتین نے یا آپ کی والدہ نے دودھ پیش کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے تھوڑا سا دودھ پیا۔ یہ رواج آج کل ہمارے علاقے میں بھی ہے۔ جو دودھ بچ گیا اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام رومان کو دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو دے۔ تو حضرت ام رومان نے وہ دودھ لیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی میں شرم کی وجہ سے میں نہیں پی رہی تھی، تو میری امی نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ یہ رسول اللہ کا پسماندہ ہے۔ پھر میں نے بھی 2 گھونٹ بھرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام رومان کو کہ اب یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کو دودھ دے دو باری باری۔ تو وہ بھی شرمیلی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خواہش نہیں ہے۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوک بھی اور جھوٹ بھی، تمہاری خواہش بھی ہے، بھوکی بھی ہیں آپ، اور کہتی ہیں نہیں ہمیں خواہش نہیں ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو پھر سب نے تھوڑا تھوڑا وہ دودھ پیا۔ اب خواتین اٹھ کے چلی گئیں، ام رومان بھی چلی گئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنے کمرے میں جو بھی تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شب زفاف منائی، یعنی رخصتی کی پہلی رات نہیں تھی بلکہ دن تھا غالباً۔ تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حرم میں داخل ہو گئیں، اور پھر 18 سال کی عمر جب حضرت عائشہ کی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ زندہ رہیں 65 سال کی تقریباً عمر، یہ ایک روایت کے مطابق 68 سال 6 اور 8 60 اور 8
68 سال آپ کی عمر گزری اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا مدینہ منورہ میں، اور حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صاحب عمدۃ القاری کہتے ہیں کانت من اکبر فقہاء الصحابہ، تھی تو خاتون لیکن فقہاء صحابہ میں سے سب سے بڑا مرتبہ تھا آپ کا، یعنی فقیہ تھی۔ کانت من اکبر فقہاء الصحابہ وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابہ روایتاً، اور ان 6 لوگوں میں سے تھیں صحابہ کرام میں سے جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ 6 صحابہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہیں کثرت سے حدیثیں یاد تھی، اور باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گنی جاتی تھی، شمار کی جاتی تھی۔ چنانچہ 1210 حدیثیں آپ سے روایت کی گئی، 1210 حدیثیں آپ سے روایت کی گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں نے آپ کی ان 1210 حدیثوں میں سے 174 حدیثوں پر اتفاق کیا ہے، یعنی متفق علیہ ہے۔ بخاری بھی اور مسلم بھی ان کو روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری 56 حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں، اور امام مسلم 58 حدیثوں کے ساتھ منفرد ہیں۔ آپ سے ایک کثیر جماعت کثیرہ نے حدیثیں روایت کی۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہاں تو جو مذکور نہیں ہے، آپ کے فضائل میں بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دین کا ربع، ایک روایت میں ہمارے علماء کہتے ہیں دین کا ثلث، ایک روایت میں ہے کہ دین کا نصف، ربع یا تیسرا حصہ یا آدھا حصہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اگر آپ کا وجود مسعود نہ ہوتا تو آدھا دین حضور کی امت کو نہ پہنچتا، خصوصاً خواتین کے پوشیدہ مسائل آپ سے مروی۔ آپ مجتہدہ تھیں، یعنی اجتہادات بھی کرتی تھیں، قرآن مجید کی آیات کا آپ کو نہایت باریک علم ہوتا تھا، اور اس کے واقعات کئی آپ حدیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، روایت آئیں گی تو آپ کو پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری ازواج مطہرات سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، اس لیے آپ کا کہا جاتا ہے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ
اللہ کے حبیب کی حبیبہ، اور واضح ہے محبوب کا محبوب بھی معبود ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ کی محبوبہ تھی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جبریل آئے ہیں اور آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا، کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور وہ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جبریل آئے ہوئے تھے لیکن میں نے نہیں دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، لیکن ایک دفعہ جبریل کی زیارت سیدہ عائشہ نے کر لی، اور اس طرح کہ وہ دیہ قلبی کی صورت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام ان سے باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ دیہ قلبی سے باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے، آپ نے دیکھ لیا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا۔ تو حضرت جبریل کی زیارت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتے تو وہ ہدایہ پیش کرتے، ہدیے دیتے۔ آپ کا کمرہ ہدیوں سے بھر جاتا تھا، کوئی ہدیہ حضرت علی لا رہے ہیں، کوئی ہدیہ حضرت عثمان لا رہے ہیں، کوئی حضرت سعد لا رہے ہیں۔ دوسری ازواج مطہرات نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور عرض کیا کہ آپ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کریں کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے کہہ دیں کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جب ہوتی ہے تو ہدیے دیتے ہیں، جب ہماری باری ہو تو پھر بھی ہدیے دیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ، تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یعنی میں جب محبت کرتا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے، آپ محبت نہیں کرتی ان سے؟ تو انہوں نے کہا جی میں محبت کرتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سب کو بتا دیں کہ میں سیدہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کی وجہ سے لوگ ان کے گھر میں ہدیے بھیجتے ہیں، میری محبت سے۔ اور اپنی محبت کے متعلق انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، یا رب العالمین، جو میرے اختیار میں ہے میں وہ تو کرتا ہوں، سب کو وقت دیتا ہوں، سب کو نفقہ دیتا ہوں، لیکن جو دل کی محبت اور میلان ہے یہ تیرے اختیار میں ہے اور وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پھر ازواج مطہرہ نے حضرت زینب کو بھیجا، بھائی تم جاؤ جا کر یہ کہو۔ تو حضرت زینب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی نہیں ہو کہ جبریل امین جب وحی لے کر آتے ہیں تو کسی بیوی کے بستر پر میں ہوتا ہوں تو وہ قریب بھی نہیں آتے، لیکن جب عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو جبریل آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ
ان سے حسد نہ کریں، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب جبریل کو میں نے تو نہیں کہا کہ عائشہ کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں تو آپ آ جایا کریں اور باقی کے پاس جب ہوتا ہوں تو نہ آیا کریں، میں نے تو نہیں کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ مرتبہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ بعض دشمنان صحابہ، خصوصاً دشمنان ازواج مطہرات، خصوصاً دشمنان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بکواس کرتے ہیں کہ آپ کی قبر جنت البقیع میں نہیں ہے، کہیں اور دفن کیا گیا ان کو، اور آپ کی موت کا واقعہ بھی عجیب ذکر کرتے ہیں۔ اب واضح ہے کہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دشمن تو ہمیشہ دشمن ہے۔ جیسے ہم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن تو اپوزیشن ہے، وہ تو تعریف کبھی نہیں کرے گی، وہ تو کیڑے نکالے گی۔ تو جب ایک انسان دل میں بغض عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ لیتا ہے تو پھر تو وہ بک بک کرے گا۔ اور سب سے نہایت گھٹیا اور کمینگی من گھڑت بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اقرب ہے مومنین کے نفسوں سے، اور نبی کی بیویاں مومنین کی ماں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، ہم ضمیر کا مرجع مومنین ہے، مومنین کی ماں۔ ہمارے ایک مولانا تھے، انہوں نے بڑا اچھی تقریر کرتے تھے، تو انہوں نے عجیب تقریر کی، انہوں نے کہا دیکھیں یہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی ماں ہے، اور جو ماں نہیں مانتے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو جو ماں نہیں مانتے، اپنی ماں نہیں مانتے، یا حضرت علی کی ماں نہیں مانتے، حضرت علی تو مومن ہیں، ان کی بھی ماں ہوں گی، تو اب جو نہیں مانتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج امہاتہم، ہم ضمیر کا بنا مومنین، النبی اولیٰ بالمؤمنین، مومنین یہ مرجع ہے اس کا۔ اب کمینگی یہ کی انہوں نے کہ وہ کہنے لگے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وکالت دی کہ میرے بعد میری بیویوں سے جس کو چاہے تو طلاق دے دینا، یہ کہتے ہیں۔ اور جنگ جمل میں حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو طلاق دے دی، نہ لگا۔ حضرت علی کے ذمہ یہ کام لگا، جنگ جمل میں جو آپس میں تنازع ہوا تو یہ بکواس کرتے کہ علی نے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا کہ میں نے وکالت میرے پاس تھی اور میں نے آپ کو حضور کی بیوی سے نکال دیا، طلاق دے دی۔ اب یہ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب متعلقہ ہو گئیں تو متعلقہ کی عزت، متعلقہ کی حرمت نہیں ہوتی، ازواج امہاتہم سے نکل گئیں، آپ کی حرمت ہمارے پر واجب نہیں ہے۔ یہ کئی قریب سن چکے ہیں آپ، اور میں ابھی رولمانی دیکھ رہا تھا تو ازواج امہاتہم کتاب انہوں نے کہا کہ میں نے سنی تھی یہ بات، ایک ان کا احمد ابن کیا نام ہے اس کا، عالم ہے، تو اس نے یہ لکھا ہے، تو پھر میں نے دیکھا تو ایک
2 आदमियों का लिखा है, मानी मैं नाम भूल गया हूँ उनका, बड़े मशहूर आदमी, ये वाक़या उन्होंने लिखा है। तो अल्लामा साहिब रुलमानी आलूसी, महमूद आलूसी कहते हैं बहुत घटिया और कमीनगी का ये काम है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अली ने हुज़ूर तलाक दी और अली की तलाक से हुज़ूर की बीवी से निकल गई। अब अली ने तलाक दी, इंतहा हो गई है बगैर दी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर का इल्म फैलाने के लिए आपने सहाबा किराम को भी दर्स दिया, मसाइल बताए, कुरान की तफसीर बताई। सहाबा रुजू करते थे हज़रत आयशा की तरफ, और आपने मदनी लोगों को भांजा बनाकर भी उनको तालीम दी। अपनी हमशीरा हज़रत उम्मे कलसूम को ये कहा कि तुम दूध पिलाया करो इन लोगों को, जो भी बच्चे पैदा हों, बच्चियां या बच्चे पैदा हों, तो वो दूध पीने की वजह से 2 फ़ायदे होंगे उनको। एक फ़ायदा ये होगा कि वो मेरे महरम हो जाएंगे और मैं उनको दर्स देने में आर महसूस नहीं करूँगी। और नंबर ये है कि जब मेरे भांजे हो जाएंगे, उम्मे कलसूम के बेटे, दूध वाले बेटे, रिदाई बेटे, तो मैं रसूलुल्लाह की बीवी हूँ, तो रसूलुल्लाह की बीवी के भांजे बन जाएंगे। जब भांजे बन जाएंगे तो फिर हुजूर का नसब उनको फ़ायदा देगा। आपके नसब की वजह से अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए आपने अपनी बहन के उम्मे कलसूम, चूँकि आपकी औलाद नहीं थी, चुनांचे हज़रत आयशा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र भी किया कि या रसूलल्लाह मेरी औलाद नहीं है तो मेरी कुन्नियत कौन सी होगी। आपने फरमाया कि आपकी बहन का बेटा है अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, उसके नाम के साथ आप कुन्नियत रख लें। जो भांजा होता है वो भी बेटों की तरह होता है, तो आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्लाह थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब फजीलत का मसला ये लिख रहे हैं कि क्या हज़रत खदीजा बिन खुवैलिद जो सबसे पहली बीवी थी हुज़ूर की और जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब हुई, वो अफजल हैं या आयशा अफजल हैं? कहता है फ़ी खिलाफ। अल्लामा बदरुद्दीन है, ये कहते हैं इसमें इख्तलाफ है। बाद लोग हज़रत आयशा को फजीला देते हैं और बाद लोग हज़रत खदीजा को देते हैं। काजी और मुतवल्ली ने यही कहा, इब्न अरबी मालकी ने इसको यकीनी कहा। दूसरा इख्तलाफ ये है कि क्या हज़रत आयशा अफजल हैं या सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अफजल हैं। वअस्सहु अन्नहा अफजल मिन फातिमा था। साहिब उम्दतुल कारी की इबारत में पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ज़्यादा सही ये है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयदा फातिमा से अफजल है, और बाद लोगों ने कहा हज़रत फातिमा अफजल है। तो जहाँ ये बहस आती है, आप बिदाया व निहाया में, तफसीर इब्न कसीर में, तो वह सैयदा फातिमा और हज़रत आयशा का जब तकाबुल करते हैं वो कहते हैं हज़रत आयशा की फजीलत एक तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होने की वजह से, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हज़रत आयशा को अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर का लिबास फरमाया। अगरचे हज़रत फातिमा की फजीलत ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे
جسم کا ٹکڑا ہے یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن حضرت عائشہ کو قرآن کے دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا مرتبہ حضور کے لباس کا تھا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گی۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جتنا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور پھر وہ علم انہوں نے اپنے پاس صرف محفوظ نہیں رکھا بلکہ دنیا بھر تک پھیلایا، اور آج تک آپ کے ارشادات سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہیں اور امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل تھی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ سے افضل ہے، یہ وجوہ بیان کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، تو وہ اس لیے کہ بنت رسول ہیں، خون رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے یا آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کی بیٹی ہیں، پھر آپ سے ہی حضور کی نسل بڑی، حسنین کریمین آپ کے بیٹے ہیں، سیدہ جتنے بھی ہیں وہ سب آپ کی اولاد ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، پھر یہ ساری چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا میں پائی جاتی، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ صاحب ممتد القادری کہتے ہیں سمیت و بعض اساتذہ تھی، میں نے بعض استادوں سے یہ نزاع کا حل اس طرح سنا، بڑے استادوں تھے، ان فاطمہ افضل فی الدنیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے افضل ہے دنیا میں، وعائشہ افضل فی الآخرہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے عائشہ حضرت فاطمہ سے آخرت میں۔ تو یہ اس طرح ہمارے بعض استادوں نے کہا۔ آخری بات یہ تھی کہ فضیلت کا مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے جس کا انکار یا اقرار کفر ہو، یہ قطعی نہیں ہے، ضمنی ہے۔ اب بعض لوگ جیسے کہ ہماری عادت ہے ظنیات کو بلکہ مستحبات کو بھی قطعیت کا حکم دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اذان کے بعد صلاۃ والسلام نہ پڑھے تو مسلک بریلوی کی مسجد ہو تو اس کو مار بمبا بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں سلام نہیں پڑھا، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور ان دیوبند حضرات کی مسجد میں اگر کوئی صلاۃ والسلام پڑھے تو وہ مار اس کو دمبا بنائیں، کہیں گے تو نے صلاۃ والسلام کیوں پڑھا، یہ تو حرام ہے۔ حالانکہ حرام ہے، مستحب ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر مار کٹائی اور تنازع اور لڑائی یہ کیسے چاہیے؟ تو اس لیے یہ فضیلت کا جو مسئلہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، پھر حضرت مریم ہے، یہ بڑی اپنے آخر میں جو فضائل بحث آئے گی اس میں بھی یہ بحث ذکر کی جائے گی دوبارہ۔ آج کی اس سب سے پہلی حدیث جو اعمال بالنیات کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی ہے، تو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ چھٹا راوی جو ہے حارث ابن ہشام ابن مغیرہ، یہ حارث ابن ہشام ابو جہل کا بھائی ہے، سکا، خالد بن ولید کا چچا لگتا ہے۔ یہ بدر میں کافر تھا، بھاگ گیا تھا، فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہوا۔ کون؟ حارث بن ہشام۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حسن اسلام کی وجہ سے اچھا اسلام ہو گیا۔ یہ آج کل جو تفضیلی ہے نا، یہ ایسا، اب میں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے وہ تو طلقاء ہے،
اور طلقاء کا معنی تو یہ ہے کہ تم آزاد ہو، تمہارے سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تم صحابہ نہیں ہو. طلقاء حضور نے فرمایا نا انتم طلقاء، بس اس کو پکڑ لیا انہوں نے. حضور نے انتم صحابہ نہیں کہا، انتم طلقاء کہا. طلقاء کا معنی تعالیٰ کا یطلقوں سے ہے، یعنی آزاد. بیوی کو کہتے ہیں انت طالق، آزاد ہے تم. یہ کہتے ہیں حضور نے ان کو طلاق دی. حیا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تفضیلی اللہ پناہ دے دیں تفضیلی پر مکر سے. وسلم یوم الفطر وحسن اسلام وآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنینیۃ من الابل. حضور اسلام نے ان کو اونٹوں میں سے 100 اونٹ مال غنیمت سے عطا فرمایا. غزوہ حنین میں جو مال ہے. اسی طرح حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد کو بھی 100 اونٹ آپ نے ہدیہ فرمایا. اگر حسن اسلام نہیں تھا تو یہ کیوں عطا فرمایا؟ یہ حارث بن ہشام آج وہ ہیں یہ حضور کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں. ان کی حدیثیں نہیں مانیں کیونکہ یہ طلقاء سے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتی ہیں اور یہ کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، عمر بن خطاب سے میں نے سنا. تو حضرت عائشہ نے ان سے سنا ہوگا اور پھر حضرت انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا ہوگا. وہ مسجد میں تھے تو حضرت عمر فاروق نے خطاب کیا انما الاعمال بالنیات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بات پہلے آ چکی. یہ حارث بن ہشام کی قسمت دیکھیں، بھائی ابو جہل ہیں اور یہ صحابی رسول نے. غزوہ یرموک میں یہ فوت ہوئے. یرموک کو غزوہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یہ الگ بات ہے. وکانہ شریفاً فی قومہ، اپنی قوم میں بڑا نام تھا ان کا شرافت میں. اور ان کے 32 بچے تھے. ان کے بیٹوں میں نام بھی لکھ رہے ہیں، ساتھ کو لے کر. یہ حارث بن ہشام تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اسماء رجال کی جو بات ہوتی ہے میں نے ذکر کر دی. اب اس حدیث کے اندر جو تھوڑی سی میں غلطی کرتا رہا، ہجرت کی حدیث کہتا رہا. ہجرت کی حدیث کے علاوہ یہ وحی کی حدیث ہے. وحی کی بدل الوحی کے حوالے سے اس نے وحی کی جو حدیث لکھی ہے اس کے اسماء رجال ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کی راوی. میرا ذہن میں نہیں آیا، میں نے یہ ساری باتیں حدیث ہجرت کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یہ راوی جو ہیں اسماء رجال، ہاں اس حدیث کے. اس کو اگر ٹھیک کر سکو تو ٹھیک کر دینا. حارث بن شام کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یاتی الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھی آتی ہے میرے پاس وحی مثل گھنٹی کی آواز. جرس کہتے ہیں وہ جو جانور کے گلے میں گھنٹی باندھی جاتی ہے، اس
جو بجتی ہے اس کو سلسلہ کہتے ہیں، کبھی تو ایسی آتی ہے۔ پھر فرمایا وہ اشد علیہ، یہ وحی جو ہوتی ہے میرے لیے بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس سے مفہوم نکالنا اشد ہوتا ہے، فیفصم عنی، پھر یہ منقطع ہو جاتی ہے مجھ سے، وقت بعیت عنہ ما قال، اور میں محفوظ کر لیتا ہوں، حفظ کر لیتا ہوں وہ جو فرشتے نے کہا یا رب کریم نے کہا، ما وعیت عنہ کی ضمیر جمع ہے۔ وہ احیانا یتمثل الملک رجلا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ ایک مرد بن کے آتا ہے، فیکلمنی، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، فاعیا ما یقول، پھر میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ ہے عمدۃ القاری والا یہ کہہ رہا ہے کہ وحی کی 3 قسمیں ہیں تقریباً یہاں جو ذکر کی گئی ہیں، بظاہر تو اس کی صورتیں 7 بنتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے۔ دوسری وحی بے رسالہ، یعنی فرشتے کے ذریعے، جیسے حضور نے فرمایا کہ فرشتہ آتا ہے مرد کی صورت میں اور وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ تھی وحی تلقی بالقلب، اور دل کے ساتھ تلقی ہوتی تھی، یعنی ان روح القدس نفس فی روحی، جبریل میرے نفس میں پھونک دیتے تھے اور میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا۔ یہ وحی ہوتی تھی۔ غیر انبیاء کی طرف جو وحی کی نسبت ہوتی ہے وہ الہام کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ وحی کی 7 صورتیں ہیں۔ پہلی منام، نیند میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سوتے تھے، خواب میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا تھا، یہ بھی وحی ہوتی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم خواب میں ہوا اور یہ وحی تھی۔ اگر یہ وحی نہ ہوتی تو پھر عمل نہ کرتے آپ، تو کوئی گناہ نہیں تھا، تو وحی تھی۔ اس لیے ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت وحی کی سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز۔ تیسری صورت یہ ہے نفس فی الروع، نفس فا کے ساتھ، نون فی سا، نفس، نفس کا معنی پھونکنا ہوتا ہے، نفس فی الروع، روح کا معنی روح اور دل، نفس فی الروع، جیسے ابھی گزرا۔ چوتھی صورت مدد آدمی بن کے آئے گا، وکانا جاتی ہے فی صورت دہجتین، دہجہ قلبی کی صورت میں حضرت جبریل امین عموماً آتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کی تعداد تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، حضرت دہجہ قلبی کی صورت میں کیوں آتے تھے؟ نہ حضرت علی کی صورت میں آئے، نہ حضرت صدیق کی صورت میں آئے۔ یہ عمدۃ القاری والا کہہ رہا ہے کہ کون احسن اہل زمانی صورتاً،
حضرت دہیا کلبی جو تھے اپنے زمانے کے خوبصورت ترین آدمی تھے، ولہذا کانا یمشی متلسما خوفا ان یفتتن بہ النساء، حجاب کر کے ماسک پہن کر آپ باہر آتے تھے، وجہ تاکہ عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ آپ تو محفوظ تھے کہ صحابی رسول تھے، لیکن خوبصورت آدمی کے پیچھے تو عورتیں ایسے بھاگتی ہیں جیسے کہ مٹھائی کے اوپر مکھیاں بھاگتی ہیں۔ ایک خوبصورت نوجوان تھا، وہ مجھے یہی کہتا تھا، میں کیا کروں گی؟ میں نے کہا بھاگو بھاگو ادھر ادھر۔ چلو جی، اب جبریل بھی خوبصورت انسان کی صورت میں آتے ہیں، کالے رجل کی صورت بھی نہیں آتے۔ یا اللہ خوبصورتی کوئی دیتا ہے، اب کیا کریں؟ جو کالے لوگ ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر تھوڑا غمگین ہوتے ہیں، لیکن کاش کہ الہی تو نے ہمیں بھی سفید بنایا ہوتا۔ خصوصاً بلیک کلر کی لڑکیاں بہت پریشان ہوتی ہیں بیچاری، نوروں کا کلر بھی سفید، فرشتوں کا کلر بھی سفید، خوبصورتی سفیدی میں ہے۔ پانچویں صورت کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو اپنی اس صورت میں دیکھتے تھے جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پیدا کیا 600 پروں کے ساتھ۔ 600 پر ہیں حضرت جبریل امین کے، اور ان پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے ہیں۔ جھڑ رہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گر رہے ہیں، گرتے ہوں گے پھر دوسرے آ جاتے ہیں، پھر گرتے ہوں گے پھر آتے ہیں، کیونکہ خالی تو نہیں ہوتے وہ پر۔ اللہ کی شان، بعد اللہ شریف بے نیاز، یہ اصلی صورت تھی حضرت حضرت یہ پانچویں صورت ہے کہ جبریل کی اصلی صورت میں حضور سے بات ہو۔ چھٹی صورت وحی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے بات کرے، یکزا میں، جیسے بعض لوگوں کا قول ہے معراج کی رات براہ راست حضور نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ کہتے ہیں حجاب میں، یا نوم میں، نیند کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بات کرے۔ اس کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے، آتانی ربی فی احسن صورت، میرے پاس میرا رب آیا اچھی صورت میں۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہم نے پڑھائی تھی، یہ بھی ہے۔ کتنی صورتیں آئیں گی؟ 6۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ وہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی تھی۔ اس پر بھی یہ دلیلیں دے رہا ہے۔ تو یہ جو وحی والی حدیث ہے، یہ ساری میری جو اسماء رجال میں بحث ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، حضرت حارث بن ہشام کے حوالے سے، یہ آپ دوبارہ اس کو نوٹ کر دیں۔ یہ حدیث وحی والی، وحی کی جو حدیث ہے، اس کے اسماء رجال میں حضرت عائشہ کا ذکر بھی ہے اور حضرت حارث بن ہشام کا ذکر بھی ہے۔ باقی سلسلۃ الجرس کا معنی بتا دیا، فیصل معنی بتا دیا۔ ملک جو ہے یہ اصل کہتے ہیں ملعقن تھا، حمزے کو چھوڑ دیا گیا، ملعقن مفعل، شاید لام زیادہ ہو، مفعل، یا حمزہ زیادہ ہو، مفعل۔ علوقہ سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رسالت، حمزہ زید ہے۔
اس کے محاورے بھی ذکر کر رہا ہے. مدع کا جمع مدع کی اور مدع اصل میں مدعن تھا. مفعل حمزہ زائد ہے. غالباً علوقہ سے مشتق ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. باقی ساری باتیں واضح ہیں. اب کچھ سوالات جواب ہیں وہ نقل کر رہا ہے. ان کی اب ضرورت ہے جو کل بیان کریں گے انشاءاللہ.